برحمتك يا رب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. کل تک جو بات گئی تھی وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور ان کی قوم کی نجات تھی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم فرعون اور اس کے عذاب سے نجات پا گئی. اللہ رب العزت نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرقاب کر دیا. اب یہاں پر بات ہے وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر کہ ہم نے بنی اسرائیل کو یعنی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کو سمندر پار کرا دیا. جب یہ سمندر پار کر کر دوسرے کنارے پہنچے فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ تو یہ قوم کے پاس آئے, ایک قوم کے پاس گزرے اور قوم کے پاس گزرے تو وہ قوم بتوں کی عبادت کر رہی تھی. تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی معبود بنا دو جیسا کہ ان کے معبود ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا انکم قوم تجہلون تم تو انتہائی جاہل قوم. وقطعنا ببنی اسرائیل البحر ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر کے پار کرا دیا. فمروا علی قوم یقیمون ویواظبون علی عبادت اصنام لہم تو وہ ایک ایسی قوم پر سے گزرے جو بت پرست تھے, پتھروں کی پوجا کرتے تھے, مورتیوں کی پوجا کرتے تھے. قالوا بنو اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا یا موسیٰ صنما ہمارے لیے بھی ایک معبود بناؤ نعبدہ ونتخذہ الہا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کو اپنا معبود قرار دیں. کما لہؤلاء القوم اصنام یعبدونہ جیسا کہ اس قوم کے بت ہے اور یہ اس کی عبادت کرتے ہیں. اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم ایھا القوم تجہلون عظمت اللہ کہ تم اللہ کی عظمت سے جاہل ہو, یعنی تم اللہ کی عظمت سے جاہل ہو. اس کا یہ مطلب کہ ایک مدت سے میں تمہارے درمیان ایک بات کی دعوت دے رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ حقیقت میں ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, یعنی اس کی عظمت اس کی وحدانیت کی جانب اور اس کی پرستش اور اس کی عبادت کی جانب میں تم تمام کو بلا رہا ہوں. اور تم اس قدر جاہل اور نادان کہ تم نے جب بتوں کو دیکھا, اصنام کو دیکھا تو خود بھی اصنام پرست بننے کی کوشش کی. وَلَا تَعْلَمُونَ أَنَّ الْعِبَادَةَ لَا تَنبَغِي إِلَّا اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ تم یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی اور وہی واحد القہار ہے. بس یہ ایک آیت ہے اور یہ اس کا ترجمہ اور مطلب. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل کس قدر جاہل تھی کہ اتنے سال موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی عبادت کی جانب دعوت دی اور پھر اللہ کے عجائب اور غرائب کو انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھے. مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھے, ید بیضا دیکھا, وہ عصا دیکھا جو اژدہا بن جاتا تھا, اور پھر جادوگروں کا اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ دیکھا. فرعون جو ان کے اوپر ظلم کیا کرتا تھا, ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا, ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا, اپنے آنکھوں کے سامنے اس کو ڈوبتا ہوا دیکھا. اور یہی بنی اسرائیل جب اتنے معجزات اللہ کی مدد اور نصرت دیکھ رہی ہے, اس کے باوجود اللہ کی ذات میں شرک کا مطالبہ موسیٰ علیہ السلام سے کرتی. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ قوم اگرچہ ایک وقت میں اللہ کے نزدیک محبوب ترین قوم تھی اور بے شمار انعامات اللہ نے ان پر کیے ہیں, لیکن سب سے زیادہ جاہل, سب سے زیادہ بدتمیز اور سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام کی قاتل یہی قوم گزری ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمان روگردانی کرنے والی. ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ وباطل ما كانوا یعملون. یہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کی کہ دیکھو
جن پتھروں کی یہ عبادت کر رہے ہیں یہ لوگ، یہ میں ان سے بری ہوں، اور یہ تمام باطل عمل ہے جو تم جانتے ہو۔ اور کہا اغیر اللہ ابغیکم الہا وہو فضلکم علی العالمین، تم کس قدر بے غیرت ہو کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو معبود مان رہے ہو، حالانکہ اللہ نے تو تم کو دنیا جہاں والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ اس زمانے کے اعتبار سے تمام دنیا کی قوموں پر بنی اسرائیل کو فضیلت تھی، جیسا کہ آج امت محمدیہ کو تمام دوسری امتوں پر اور دوسری قوموں پر فضیلت دی اللہ نے، اس وقت میں بنی اسرائیل کو فضیلت دی تھی۔ اور پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں گنائی، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ وَيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، یاد کرو وہ دن کہ فرعون کے ظلم سے اللہ نے تم کو بچایا اور نجات دی، تم کو دردناک عذاب کا مزہ چکاتا تھا۔ یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں اللہ کی جانب سے ایک بڑی آزمائش تھی، اور وہ آزمائش سے اللہ نے آج تم کو بچایا تو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کا مطالبہ کر دیا، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو معلوم یہ ہوا جہالت کی انتہا بنی اسرائیل میں موجود تھی۔ آج کے دور میں سب سے زیادہ بنی اسرائیل کو، یہودیوں کو لوگ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ شمار کرتے ہیں، سب سے زیادہ ایجوکیٹ شمار کرتے ہیں، سب سے زیادہ سائنسداں ان میں ہیں۔ دنیاوی علوم سے آدمی عالم نہیں بن جاتا، دنیاوی علوم سے عالم نہیں بنتا۔ اگر دنیاوی علوم سے عالم بنتا تھا تو انبیاء علیہ السلام تو تسلیم دنیاوی علوم دنیا میں آ کر سکھاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام نے تو اللہ کی بندگی کے طریقے بتائے، جس آدمی میں اللہ کے بندگی کرنے کے طریقے ہوں گے حقیقت میں وہ عالم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ روگردانی کرنا یہ علم کی بنیاد پر نہیں ہوتا، یہ جہالت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اب رہا دنیاوی اعتبار سے ترقی، تو دنیاوی اعتبار سے ترقی فنون سے حاصل ہوتی ہے۔ آدمی فن سیکھے گا اور جتنے فنون کو اختیار کرے گا، علوم دنیاوی کو اختیار کرے گا، اتنا دنیا کمائے گا، دین نہیں کمائے گا۔ ان لوگوں نے دنیا تو بہت کمائی ہے اور دنیا پہ قبضہ بھی کر لیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ذلیل قوم ہے۔ اب ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ آج تو پوری دنیا پر یہودیوں کا دبدبہ ہے اور بڑی بڑی کمپنیوں کے مالک یہود ہیں، تو اس سے ان کی فضیلت نہیں معلوم پڑتی، اس سے ان کی فضیلت معلوم نہیں پڑتی۔ ارے بابا، اتنی ترقی کے باوجود انہوں نے جبراً و قہراً مسلمانوں کی زمین کو اپنے قبضے میں کیوں لے لیا؟ جب تمہاری اتنی طاقت ہے، قوت ہے، تو اپنا ملک اپنی بنیاد پر بناؤ اور دنیا کے سامنے پیش کرو۔ جب تم اتنے طاقتور ہے، تم میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی قوت ہے، تو اپنا ذاتی ملک بنا کر رہو۔ کسی کی زمین پہ جبراً قبضہ کر کر ناحق طور پر خون بہانا یہ انسانیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے حکمران اس بات کی نندا کرتے ہیں، آلوچنا کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں کہ جو آج اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کر رہا ہے سب سے زیادہ جہالت کا برتاؤ ہے۔ تو ان کا جاہل ہونا تو قرآن سے ثابت ہو گیا کہ وہ نہ معصوم بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ بڑے بوڑھے بزرگوں کو دیکھتے ہیں، نہ بڑی بوڑھی عورتوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ سب کا خون بہانا اپنا ذاتی بنیادی حق سمجھتے ہیں۔ بتاؤ، یہ چیزوں سے آدمی جاہل ہی ہے، اور یہ تو ان کی جہالت بھی ہے، سخت دلی بھی ہے، انسانیت کے قاتل بھی ہے، بلکہ تو حقوق انسانی کو پامال کرنے میں سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی ملک کا نام آنا چاہیے تو اسرائیل ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اتنا تراش دیا، تکلیف دی، اور آج تک مسلمانوں کو تکلیف دے رہے، ورنہ ان کی حقیقت یہ تھی کہ انہوں نے آج فلسطین پہ قبضہ کیا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ ان کے پاس نہ ملک تھا، نہ حکومت تھی، نہ ان کا کوئی قانون تھا۔ آج ملک انہوں نے دوسروں کا لیا ہے، قانون اپنا بنایا ہے، اور ظلم ان لوگوں پر کر رہے ہیں جس طریقے سے ظلم ان پر فرعون کرتا تھا ایک زمانے۔ تو اللہ کے خیر، یہ تو اللہ کی جانب سے ہے۔ ابھی تعداد کے اعتبار سے 24,000 فلسطینیوں کی جان جا چکی، جس میں بوڑھے، بچے، نوجوان سب شامل ہیں۔ ہم اہل فلسطین کے حق میں دعا بھی کرتے رہے، اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہے، اس کا یقین بھی رکھتے رہے۔
اب یہ بنی اسرائیل کی یہاں بات آ گئی تھی تو یہ بات آ گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ فلسطین انبیاء علیہ السلام کی بھی قاتل، بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام کے بھی قاتل ہے، جیسا کہ آگے انہی آیات میں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اور آگے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کا وہ وعدہ جو 40 دن کا تھا اس کو بیان کیا، اور اس میں بھی بنی اسرائیل کے گمراہ ہونے کو بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے کیسے اپنی منمانی زندگی گزاری۔ اب یہاں سے بنی اسرائیل کی خرابیاں ہی قرآن نے بیان کیا ہے، خوبیاں بیان نہیں کی۔ یہاں تک خوبیاں تھی جو آیات میں ابھی تک تذکر